بچے بھی جو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، یہ رمضان میں تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو پھر سال بھر قرآن نہیں کھولتے ہیں۔ ہمارے پیچھے کے دور کے علماء قرآن کو دن رات پڑھا کرتے تھے، اس دور میں موبائل نہیں تھا۔ آج آپ کے پاس موبائل ہے، قرآن تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے، تفسیر دیکھنا ہے، ترجمہ دیکھنا ہے، سب کے ایپس آتے ہیں موبائل کے اوپر۔ آج اتنی ساری آسانیاں ہونے کے باوجود آج مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ کتنے آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ رمضان کے بعد دوسرا رمضان آنے والا ہے، 12 مہینے پورے ہونے والے ہیں، پورا 1 سال ہونے والا ہے، اس پورے 1 سال میں ایک بار بھی قرآن کھول کر کے پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جب تم قرآن کو چھوڑو گے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اور بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اے میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا۔ آج ہم نے قرآن کو بھلا دیا میرے ساتھیوں، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پر غور کرنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو دلوں پر ہمارے تالے لگے ہوئے ہیں، یہ لمبی لمبی تقریریں سننے کے باوجود، بڑے بڑے پروگرام ہونے کے باوجود یہ سماج پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دل لاک ہو چکے ہیں، اور دلوں کا تالا کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے میرے بندو تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر تالا لگ گیا ہے؟ دل پر تالا تبھی لگتا ہے جب انسان قرآن کے اوپر غور نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سے اپنا تعلق ہمارا آپ مضبوط کریں۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں، مبارک پور کا علاقہ ہمارا بنارس قریب میں مئو ہے، یہ ایک صنعتی علاقے ہیں، کپڑے کی صنعت، ساڑی کا کاروبار، پہچان ہے پوری دنیا میں بنارس، اعظم گڑھ، مبارک پور، مئو کی ایک پہچان ہے اس صنعت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن پیسہ کمانے کی اس اندھی دوڑ میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، چوری سے آ رہا ہے کہ بے ایمانی سے آ رہا ہے، اپنے بھائی کا حق مار رہے ہیں کہ اپنی بہن کا حق مار رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ماں کے مرنے کے بعد اپنی جوان بیٹی کو بھائی دست درازی کرتا ہے، بھائی اس بہن پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے بد نصیب ہے وہ بھائی۔ ارے بہنیں تو اپنے بھائیوں کو سہارا مانتی ہیں، اور بھائیوں کے مضبوط بازو اپنی بہنوں کا سہارا بنتے ہیں۔ ارے ظالم، اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس بہن کو جو ماں باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو جاتی ہے، اگر اس بہن پر کوئی بھائی ہاتھ اٹھاتا ہے، اس سے بڑا بے غیرت، اس سے بڑا بزدل کوئی بھائی نہیں۔ اپنی بہنوں سے محبت کرو، اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے باپ کو اس کا مقام اور درجہ دو، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، دنیا میں کسی کا حق اگر آپ نے مارا ہے، دنیا میں کسی کا حق اگر ہم نے مارا ہے، زمین ہتھیائی ہے، پیسہ لے لیا ہے۔ ابھی ہم نے مولانا فضل حق صاحب کا جنازہ پڑھا، جنازے کے پہلے اعلان ہوا، مولانا کے بیٹوں نے اعلان کروایا کہ کسی کا کوئی قرضہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے والد کے اوپر ہے، آ کے لے لو ہم سے۔ یہ جذبہ آج کہاں ہے ہمارے پاس؟ یہ جذبہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم زندگی میں قرضے لے لیتے ہیں، بچوں کو معلوم نہیں، وارثین کو معلوم نہیں، اور مرنے کے بعد جب آخرت میں ہم اللہ کے پاس جائیں گے، پتہ یہ چلے گا کہ دنیا میں چند ہزار روپیے لیے تھے، مگر آخرت میں روپیے کے بدلے روپیہ تو نہیں دے سکتے، وہاں نیکی دینا پڑے گا، وہاں نماز دینا پڑے گا، وہاں عمرہ دینا پڑے گا، وہاں صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے قیمت وصولنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں زمین کے بدلے زمین دے دو، دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے دو، اور یاد رکھو یہ زمین، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ سب یہی رہ جائے گی۔ یہ شاہ کا پنجہ کا قبرستان بتا رہا ہے، آج بڑے بڑے دنیا کے پیسے والے لوگ اور علم والے لوگ
دانشور لوگ آج منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، سب اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے، اور کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگا، کوئی نوٹوں کی گڈی لے کے نہیں جائیں گے، کوئی زمین و جائیداد لے کے نہیں جائیں گے۔ حرام طریقے سے جو زمین حاصل کی تھی، ہمارے بیٹے موج کریں گے، ہمارے پوتے پوتیاں موج کریں گے۔ ارے اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو میرے بھائیوں، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اور یاد رکھو، یہ قبر، آج قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں شاید ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس قبر میں آنے والی زندگی کتنی خطرناک ہوگی۔ یہ قبر ہم سب کو دبوچے گی، یہ قبر نیک انسان کو بھی دبوچے گی، برے انسان کو بھی دبوچے گی۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، نام ان کا نوٹ کر لو، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنا عظیم ان کا مقام ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے، سعد بن معاذ بڑے وزندار صحابی تھے، بڑے ہیوی، ان کا وزن بہت ہیوی تھا، بھاری بھرکم تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنازہ بڑا ہلکا ہے، جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لہ حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد بن معاذ کے جنازے کو صرف تم نے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے مرنے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جب ان کو قبر میں اتارا گیا، جب ان کے جنازے کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے پر ڈر اور خوف کا سایہ آیا۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا، ان کی قبر ان کے اوپر ٹائٹ ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ ان للقبر زقتن، اے میرے صحابہ، یہ قبر سب کو دبوچے گی، سب کو دبوچے گی۔ لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ قبر تو سب کو دبوچے گی میرے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو بھی دبوچے گی۔ دنیا میں کسی بند کمرے میں ہم کو چھوڑ دیا جائے 10 منٹ کے لیے اندھیرا کر کے اور کمرے کو ہر طرف سے بند کر کے، تو ہماری سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے قبر کی اس کال کوٹری میں ہم سب کو جانا ہے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کو ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم جلوت میں کیا ہیں، ہم لوگوں کے سامنے کیسے ہیں یہ تو لوگ جانتے ہیں، مگر خلوت میں ہم کیا ہیں، تنہائی میں ہم کیا ہیں، یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے لبریز کرو، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرو۔ ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کی نیکیوں کو اللہ برباد کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ اے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اے عوام سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اے میری بہنوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آج موبائل آپ کو یہ گناہ کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ آج موبائل آپ کا ہے، انسٹاگرام پر آپ کی آئی ڈی ہے، فیس بک کے اوپر آپ کی آئی ڈی ہے، واٹس ایپ پر آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا وعدہ ہو رہا ہے، کس سے کہاں ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہاں کون سا گناہ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ ہماری زبان پر مہر لگا دے گا، لیکن جس زمین پر ہم نے گناہ کیا ہے اللہ کہتا ہے وہ زمین اللہ کے دربار میں گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن
وہ ہوٹل کے کمرے بولیں گے، وہ ریسٹورنٹس بولیں گے، وہ پارک بولیں گے، وہ جگہ بولیں گی جہاں ہم نے گندگیاں مچائی تھیں۔ اور یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیا تھا۔ حتیٰ اللہ نے فرمایا تشہد علیہم السنتہم وارجلہم بما کانوا یعملون، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کے یہاں عجیب و غریب یہ گواہ ہوں گے، ہاتھ پیر زبانیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھی اس دن کی تیاری کرو۔ یہ امت آج ذلیل و خوار اس لیے ہے کہ اس امت نے اپنے مشن کو بھلا دیا، یہ دنیا پرست بن گئی، دنیا دار بن گئی۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ دنیا میں رہو لیکن آخرت کو اپنی اصل منزل بناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آج اس جلسہ دستار بندی کو خطاب کرتے ہوئے میری آپ سب سے یہی التجا ہے کہ اس امت میں ہم سب شامل ہیں، اس امت کے افراد ہیں، امت مسلمہ سے ہمارا تعلق ہے، اس امت کی ذمہ داریوں کو ہم سب سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ذمہ داری کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مدرسے کو جو اس علاقے کا بڑا قدیم مدرسہ ہے اور ہمارے بزرگوں نے اخلاص کے ساتھ اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کو دین کا سچا خادم بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔